ہے یہ تمام دیواریں بغیر کسی دروازوں کے ہیں، چنانچہ کسی کا بھی ان دیواروں کے پار اصل مرکز مبارک تک پہنچنا محال ہے۔ جن بھی سربراہان مملکت یا خاص شخصیات کو روضہ مبارک کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے سبز کپڑے تک ہی جا پہنچتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق گزشتہ 1300-1400 برس کے دوران اس 5 کونی دیوار کے پار سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی مرتبہ 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اصمہودی کے مطابق وہ خود۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن اصمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ اصمہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایک ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر ہو چکی تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز مبارک کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی جانب اور آپ کا چہرہ انور قبلہ رخ رکھا گیا۔ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حجرے میں ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید کے دور میں یہ دیوار گر گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اندر جا کر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس دیوار کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قبور مبارک کے ارد گرد سیاہ پتھروں سے بنی ایک 4 دیواری تعمیر کروائی اور اس 4 دیواری کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنوا دی گئی، جس کا مقصد اس 4 دیواری کو خانہ کعبہ سے مشابہت ہونے سے بچانا تھا۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کاپی پیلس پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں، اور توپ کاپی میوزیم میں لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے والے ان نوادرات کی زیارت کرتے ہیں۔ شیخ عائد بن عمر بتاتے ہیں کہ جب وہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ رسول کے اندر لوہے سے بنے ہوئے صندوق موجود ہیں۔ وہ صندوق مقفل تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائد بن عمر نے بتایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد شاہ فیصل مرحوم نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا جس میں ایک کمیٹی تشکیل دیے جانے کا حکم دیا گیا جو کہ روضہ رسول کے اندر موجود تبرکات اور وہاں موجود اشیاء کا مکمل ریکارڈ مرتب کر سکے اور اس روضہ میں موجود تمام صندوقوں کو کھول کر ان میں موجود اشیاء کو بھی ریکارڈ کی فہرست میں شامل کرے۔ کمیٹی اراکین کے ہمراہ شیخ عائد زیورات کا ایک ماہر سنار اور تاریخی ریکارڈ بھی ساتھ لے گئے تاکہ روضہ رسول کے اندر موجود تبرکات اور اشیاء
کی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کے تاریخی حوالوں کے ذریعے بھی ریکارڈ مرتب کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود چند اشیاء کی شناخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ تبرکات کے طور پر ہوئی، جن میں آپ کے روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی شامل تھیں۔ صندوقوں کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ ترکوں کے زمانے ہی سے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے عہد میں جب ترک مدینہ الرسول اور مکہ مکرمہ کے متولی تھے